اے لوگوں میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ ہو کہ گناہ پر گناہ کر کے، پاپ پر پاپ کر کے، اپرادھ پر اپرادھ کر کے جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں تمہارے کمر کو پکڑ کر کے جہنم سے بچا لوں۔ اس حدیث کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانے کے کتنے حریص اور ہمیں جنت میں لے جانے کے کتنے خواہش مند تھے کہ وانا آخذم بحجزکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھائیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ کون سے لوگ؟ کن لوگوں کو خوشخبری سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو گڈ نیوز دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے جیون میں کوئی گھٹنا گھٹتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ان کے زبان سے ایک ہی کلمہ اچارن ہوتا ہے، انا للہ، اے اللہ ہم سب کے سب تیرے ہی بندے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب تیرے ہی پاس لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ یہ الفاظ زبان سے اچارن کرنے والے، یہ کلمہ اپنے زبان سے نکالنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ کیسی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسی خوشخبری کہ ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اپنے رب کی طرف سے یہ رحمت کو حاصل کریں گے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت میں ذرا غور کیجئے، صبر کرنے والے، مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے، اور ان آیتوں کو اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا ملا لیجئے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے رب ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا، ان کو رحمت ملے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنے والا، شفیق، مہربان، بخشنے والا ہے، اور یہ رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپناتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہوا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مادھیم اور ذریعہ کیا ہے، کن اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، جب اسلام دین رحمت ہے تو یہ ضروری تھا کہ اللہ بھی رحیم ہو، اللہ بھی رحمان ہو۔ جب کوئی دینے والا، کسی مذہب کو بنانے والا رحمان اگر نہ ہو، رحیم نہ ہو، تو وہ چیز بھی، اس چیز کے اندر بھی رحمت کا پایا جانا مشکل ہے۔ جب اسلام دین رحمت ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہ قرآن مجید کے بے شمار آیتوں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور جس شخصیت کے ذریعے سے یہ مذہب ہم تک پہنچا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ پورا کا پورا رحم و کرم کا معاملہ تھا ان کا، اور اس کی گواہی، اس کی ساکشی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، مغفرت اور رحم کرم کا معاملہ کیسا تھا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128 اٹھا کر کے آپ دیکھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، اے لوگوں سنو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آ چکے ہیں، من انفسکم، تمہارے ہی جنس سے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، تمہارے ہی جنس سے ایک پیغمبر آ چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اس پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے،
جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تمہارے اوپر مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر اسے بھی پریشانی ہو جاتی ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تمہاری مصیبت ان کے اوپر گنا گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور وہ تمہارے فائدے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ، جنت کو حاصل کر لو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ تمہارے اندر، تمہارے ہی درمیان، تم میں سے ہی، انسان میں سے ہی ایک پیغمبر آ چکے ہیں، جس پیغمبر کی یہ صفت ہے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ مانا کر سکتے ہیں کہ اگر تمہارے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارا جو نبی ہے اس نبی کو یہ برداشت نہیں کہ میرے امت میں سے کسی آدمی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ وہ نبی یہ نہیں چاہتا، وہ نبی ہمیشہ تمہارے فائدے کے خواہش مند ہے، تمہارے نفع کے خواہش مند ہے، تمہاری ترقی اور انتی کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ اٹھائیے صحیح بخاری کی وہ حدیث نمبر 2284 2284، لمبی حدیث ہے، میں اس پورے حدیث کا معنی نہیں بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کبھی کسی موضوع کے تعلق سے بیان کیا تھا۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ، ایک الفاظ، ایک کلمہ ہے، جملہ ہے کہ وانا آخذ بحجزکم عن النار، اے لوگوں میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ ہو کہ گناہ پر گناہ کر کے، پاپ پر پاپ کر کے، اپرادھ پر اپرادھ کر کے جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو، چلے جا رہے ہو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں تمہارے کمر کو پکڑ کر کے جہنم سے بچا لوں۔ اس حدیث کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانے کے کتنے حریص اور ہمیں جنت میں لے جانے کے کتنے خواہش مند تھے کہ وانا آخذ بحجزکم۔ حجز کہا جاتا ہے موضوع الازار یا شد الازار، یعنی ازار باندھنے کی جگہ، تہبند لنگی باندھنے کی جگہ، پیجامہ پہننے کی جگہ، یعنی کمر۔ میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں عن النار، جہنم سے، لیکن تم لوگ ہو کہ جہنم کی طرف چلے جا رہے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کا معاملہ ہے، رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمارے فائدے کے خواہش مند تھے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی جہنم چلا جائے، لیکن ہم لوگ ہی کہ مانتے نہیں، ہم لوگ ہیں کہ جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم کرم کرنے والا آدمی اور رحم کرم کرنے والا معاملہ ان کے اندر کتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں بیان کیا جائے تو پورا جمعہ خطبہ اور بہت سارے اوقات ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا معاملہ ہم بیان کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت قرار دیا گیا، اور یہ صرف مومنوں کے لیے خاص نہیں تھا۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہاں مومنین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 اٹھا کر کے دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ پوری دنیا، پورے جہان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، پورے جہان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور پوری جہان، پوری دنیا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت تھی۔ اور اسی لیے دیکھیے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحم و کرم کا معاملہ ہے کہ آپ کے اندر بھی رحمت کو کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔